اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زخرف آیات نمبر 31 تا 45 میں مشرکین کو انتباہ کہ اصل چیز جس نے انہیں حق سے روکا ہوا ہے وہ اس دنیا کا مال و متاع ہے جو صرف چند روز کا فائدہ ہے۔ جو شخص نصیحت سے منہ موڑ لیتا ہے اس پر ایک شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو سختی سے قرآن پر کاربند رہنے کی ہدایت جو اس پر ایمان لانے والوں کے لیے باعث عز و شرف ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم۔ اور ان کفار مکہ نے یہ بھی کہا کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا۔ مکہ اور طائف اس علاقے کے دو بڑے شہر تھے جہاں قریش کے بڑے بڑے سردار رہتے تھے۔ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا آپ کے رب کی رحمت کو لوگوں کے درمیان یہ مشرکین مکہ تقسیم کرتے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاة الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ اس دنیا کی زندگی میں اسباب معیشت بھی ہم ہی تقسیم کرتے ہیں اور اس معاملے میں ہم ہی نے بعض لوگوں کو دوسروں پر فوقیت دے رکھی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو اپنے کام میں مدد کے لیے استعمال کر سکیں۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور آپ کے رب کی رحمت تو اس سے بہت بہتر ہے جو کچھ یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون۔ اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ کافروں کا مال و دولت دیکھ کر سب لوگ کفر کا راستہ اختیار کر کے ایک ہی ملت بن جائیں گے تو ہم رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں سب چاندی کی بنا دیتے۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا، ان کے گھروں کے دروازے بھی چاندی کے ہوتے اور وہ تخت بھی جن پر یہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، بلکہ یہ سب کچھ سونے کا بنا دیتے۔ کفار کا مال و دولت دیکھ کر ان سے مرعوب ہونا اور ان کی پیروی کرنا اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ فعل ہے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، لیکن یہ سب چیزیں تو صرف اس دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت کا بہترین صلہ تو آپ کے رب کے پاس صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو شخص اللہ کی نصیحت سے آنکھیں بند کر لے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ شیاطین انہیں صحیح راستے سے روکتے رہتے ہیں لیکن ان لوگوں کو یہی گمان ہوتا ہے کہ ہم راہ راست پر ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ، حتیٰ کہ جب وہ شخص ہمارے پاس آئے گا تو اپنے ساتھی شیطان سے کہے گا کہ اے کاش دنیا میں میرے اور تیرے درمیان
مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا تو بہت ہی برا ساتھی نکلا۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ اور اب جب کہ تم گناہگار ٹھہر ہی چکے ہو تو آج تمہاری یہ ندامت اور تمنا تم میں سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، یقیناً تم سب عذاب میں برابر کے شریک ہو۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں یا اندھوں اور ان لوگوں کو جو صریح گمراہی میں مبتلا ہیں راہ راست پر لا سکتے ہیں؟ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ۔ سو اگر ہم آپ کو اس دنیا سے اٹھا بھی لیں تب بھی ہمیں ان کافروں سے بدلہ ضرور لینا ہے۔ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ۔ یا آپ کی زندگی ہی میں ان کا وہ انجام دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، بہرحال ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ آپ اس قرآن پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں جو آپ کی طرف بذریعہ وحی نازل کیا گیا ہے، بلا شبہ آپ سیدھی راہ پر ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ اور یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے یقیناً ایک بہت بڑا شرف اور نصیحت ہے، اور عنقریب سب سے اس کی بابت باز پرس کی جائے گی۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے تھے ان سے دریافت کر لیجئے کہ کیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی اور معبود بھی مقرر کیے تھے کہ جن کی عبادت کی جائے؟